سن لینا سر, ڈوگرا کے خلاف جہاد کیا, جو علاقہ آزاد کرایا وہ آزاد ہو گیا. یہ نقشہ کشمیر کا ہے پورے کا. اب پوری چارپائی جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دی اور دان خود رکھ لی. یہ آزاد ہو گیا, اس کا نام آزاد رکھ لیا. وہ نواز مجید صاحب لکھتے ہیں, کہتے بھی ہیں کہ یہ عذاب کشمیر ہے. واقعی عذاب کشمیر ہے. کوئی روڈ ڈھنگ کی نہیں ہے, ایئرپورٹ نہیں ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت نے آج تک ایک موقف نہیں بدلا. وہ ڈٹا ہوا ہے, میرا اٹوٹ انگ ہے. پاکستان نے نہ صرف موقف بدلے, کشمیر کو تقسیم کرنے کی تجویزیں دی, نہ کوئی ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل آزاد کشمیر میں, نہ ہی کوئی ریلوے لائن ہے, نہ ہی کوئی کالج ہے. کہتے ہیں جی ہم نے بڑی یونیورسٹیاں بنائی, بڑے کالج بنا دیے. بھائی آپ گورنمنٹ کے جو پہلے کے سکول کالج ہیں ان میں ایک ایک کمرے کو پینٹ کرا دے. کسی پہ بینظیر بھٹو کا تختی لگا دی, کسی پہ آصفہ بینظیر بھٹو کی لگا دی. پل بن گیا سید یوسف رضا گیلانی برج. بھائی گیلانی نے باپ نے پیسہ خرچ کیا ادھر. اگر پل آزاد کشمیر کا ہے تو آزاد کشمیر کے کسی شہید کا نام رکھو. مقال نہیں ہوتا, ہماری الگ شناخت ہے. پاکستان اگر پاسپورٹ دیتا ہے تو وہ ہندوستان اس کے مقابلے میں 1.25 کروڑ کشمیری کو بھی پاسپورٹ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں پاکستان کھلاتا ہے, پاکستان کے لوگ یا الحاق پاکستان کے ایجنٹ کہنے. میں کہتا ہوں پاکستان ہم کو بھارت کی نسبت مہنگا غلہ دیتا ہے اور اس پہ منافع بھی خوب کماتا ہے. راولپنڈی جو ہے, یہ جتنے بھی راولپنڈی کے لوگ ہیں یہ امیری کشمیریوں کے تجارت سے ہوئے ہیں, اور یہ لکڑی بھی ہم سے لے کے مفت میں ہم کو قیمتاً بیچتے ہیں. میں بات کر رہا تھا 22 اکتوبر کو, اس سے پہلے 15 اگست 1947 کو جب پاکستان اور انڈیا بنے, انگریز خالق ہے پاکستان کا, بانی پاکستان کا اعظم کو کہتے ہیں. انگریز نے الٹی سیدھے لکیریں کھینچ کے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بنایا. کشمیر اس وقت بھی ایک الگ اسٹیٹ تھا. سر سن لیں, ٹاپک یہی ہے. پاکستان نے معاہدہ قائمہ کیا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ. اپنے صوبے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا, اپنے علاقے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا. معاہدہ جب بھی ہوتا ہے غیر ملک سے ہوتا ہے. 22 اکتوبر کو قبائلی دھوکے سے پاکستان نے ریاست میں داخل کیے, حملہ کروایا, کیونکہ پاکستان قانونی طور پر پوری ریاست میں تجارت کرتا تھا. ڈاک, تار, کھانا, ریل سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا. انڈیا کے کنٹرول میں کچھ نہیں تھا. 27 اکتوبر کو انڈین آرمی کشمیر میں کشمیریوں کو بچانے کے لیے آئی. وہ قبضے کے لیے نہیں آئی تھی, قبضہ تو پاکستان نے کیا تھا پہلے, ان سے چھڑانے کے لیے آئی تھی. اگر پاکستان جائز تھا, یہ کہتے ہیں اگر ہم حملہ نہ کرتے تو انڈیا کر دیتا. اگر پاکستان کا حملہ جائز تھا, پاکستان نے جنگ بندی کیوں قبول کی, پاکستان نے یہ کیوں تسلیم کیا کہ وہ ریاست جموں کشمیر سے اپنی ساری فوجیں نکالے گا, بھارت تو اکثریت میں نکالے گا. آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. پاکستان نے نچوڑ کے رکھ دی ہے آزاد کشمیر کو. مفلوج ہیں ہم, ہماری معدنیات ان کے کنٹرول میں ہے, ہمارا پانی ان کے کنٹرول میں ہے. ریاست جموں و کشمیر, میرے بھائی نے بھی کہا ہے, یہ آپ کی اپنی حکومت ہے. ہماری حکومت کدھر ہے, اس کے اوپر تو پاکستان نے اپنا چیف سیکرٹری بٹھا رکھا ہے جو ایک آرڈر بھی ان کی اجازت کے بغیر پاس نہیں کرتے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے پاس تو چپڑاسی تبدیل کرنے کا اختیار بھی نہیں. پھر آئی جی پولیس وہ پاکستان کا ہے. یہ دو بڑے عہدے جو آزاد کشمیر کے اوپر ہیں, ان کے نیچے صدر اور وزیر اعظم ہیں. بیسیکلی چار لینڈ افسران ہوتے ہیں. سیکرٹری مالیات بھی پاکستان کا ہے جس کے پاس پورا خزانہ ہے. میں یہ نہیں کہتا, میرے بھائی نے اچھا سوال کیا ہے, یہ لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیں یہ اپنی اپنی برادریوں کے جو کھڑپے ہیں جو ان کو مشیر بناتے ہیں. چار لینڈ افسران کا آپ نے کہہ دیا, کیا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جی اسی مری کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ آزاد کشمیر کا جو بھی بندہ الیکشن لڑتا ہے وہ پاک فوج کی اجازت کے بغیر ہی نامزد ہوتے ہیں. اچھا, میں 1970 سے پہلے تو ایسے ہی نامزد کر دیتے تھے, یہ صدر ہے, یہ وزیر اعظم ہے. بتائیں مجھے کبھی الیکشن ہوئے, عوام ووٹ دیتی ہے, عوام کے ووٹ مانتا کون ہے؟ کشمیر کونسل کا بھی کردار ہم ڈسکس کریں گے. کشمیر کونسل کو بھی یاد رکھیں, چونکہ بھائی نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کونسل 1974 کے ایکٹ 1974 کے تحت بنی. 1973 میں اس کا فیصلہ ہوا تھا, ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی. اس کو آزاد جموں کشمیر کا چیئرمین پاکستان کا وزیر اعظم ہے. کیمپ کی بات کی تھی, بیس کیمپ اسی لیے رکھا تھا کہ ہم وہ کشمیر آزاد کریں گے. رول کو بات کریں, اب میں بات کروں, وہ کشمیر جو ہے وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہے. وہاں پہ روزگار بھی ہے, وہاں پہ کپڑا بنتا ہے, ریشم ہے, کارخانے ہیں. انہوں نے بھیمبر میں اور میرپور میں کون سے کارخانے لگائے ہیں؟ پاکستان کا جتنا ریونیو ہے
ज़र मुबादला 70% कश्मीरियों की मेहनत की कमाई है। ये तो इसी के जोर पे अपना कारोबार मुमलकत चला रहे हैं। वजारत उमूर कश्मीर बेसिकली जोड़ तोड़ होते हैं रुपए पैसे के। कश्मीर कौंसिल के नाम पर सीटें बिकती हैं। मुझे बताएं 10 और 20 करोड़ दे के आप सीट खरीदते हैं। आजकल कितनी वैल्यू है, मतलब उसकी बोली कितनी लग रही मेरे ख्याल में घोड़े के बराबर ही रेट है। है घोड़े के? जी जी, घोड़ा भी महंगा है राजा पाकिस्तान में। फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसके अच्छा। ऊपर कमेंट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मेरे 1.5 करोड़ के कितने की कुछ बिक रहे हैं। और ये इसी तरह 1.5 बड़ी करोड़ में एक बड़ी ही। सख्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सोशल मीडिया के ऊपर। यानी कश्मीर काउंसिल का मेंबर बनने के लिए 1.5 करोड़ कम से कम चाहिए। 9 करोड़ उन्होंने एक वोट का एक वोट का? जी, सर आपको वो अल्लाह। आगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बात सुने एक मिनट, ये नाज़रीन को जो बताना बोली जरूरी लगी है। एक मिनट, नाज़रीन को बताना जरूरी है।